ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال في موضع آخر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال في موضع آخر رضى الرب في رضى الوالد سخط الرب في سخط الوالد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تعلیم قرآن یہ مومنین کے لیے ایک شفا کا ذریعہ ہے، ایک دوا کا ذریعہ ہے، مرضوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تعلیمات قرآن یہ ہر ایک کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، لہذا ہم دنیا اور آخرت میں اچھے رہنا چاہتے ہیں، خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں، مسائل سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو تعلیمات قرآن کو اپنانا ضروری ہوگا، تعلیمات قرآن پر عمل کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ہر وہ چیز جو انسانوں کی ضرورت کے لیے اور انسانی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے تمام احکامات اللہ رب العزت نے کلام پاک میں معجزن کر رکھے ہیں، اس میں رکھ دیے ہیں۔ لہذا جو جس مسئلے کے اندر، جن مسائل کے اندر یا تعلیمات شریعت اور دین اور قرآنی تعلیمات سے دور ہوگا تو پھر اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیمات قرآن اور قرآن پاک سے حاصل ہونے والے فیوز و برکات سے خوب مستفیض ہو، تاکہ دنیا کے اندر اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس کے اندر کامیابیاں اس کی قدم چومیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا کہ میں وہ ذات، وہ شخص ہوں، وہ چیز ہوں میں، کہ میں نے کائنات کو بنایا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو بنایا، کائنات میں جتنی چیزوں کا وجود ہے ان تمام چیزوں کا خالق، مالک، رب میں ہوں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، یعنی ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میری عبادت کرو اور میرے علاوہ کسی کو مت پوجو، کسی کو مت اپنا شریک، میرا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ۔ یہ اللہ رب العزت ہم کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اے بندو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم میرا شریک کسی کو مت ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ جنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور بے شمار فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ دنیا اور دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا۔ یہ پہاڑ، یہ جنگلیں، یہ درخت، یہ چاند و سورج اور یہ سمندر، یہ پہاڑیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان کی تخلیق فرمائی ہے، ان کو پیدا فرمایا ہے، ان کی ضروریات کے حساب سے ان کو اپنی جگہ رکھا ہے۔ اگر کنٹرول ان چیزوں کے اوپر نہ ہوتا تو سمندروں کے اندر طغیانی آتی اور پہاڑ آپس میں مل جاتے اور اپنا توازن کھو بیٹھتے اور زمین اوپر کی جگہ نیچے ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا توازن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو اپنے حکم سے روکے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو ہر کونے میں رکھا ہے، ہر جگہ رکھا ہے، تاکہ زمین کا بیلنس اور زمین کہیں انکنٹرول نہ ہو جائے، بلکہ وہ خوابوں میں رہے، ہلے نہ۔ میخ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا، وہ کیل کی طرح، وہ جس طریقے سے کسی چیز کو ہم دیوار میں یا کسی چیز میں پیوست کرنا چاہتے ہیں، لٹکانا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، تو ہم کیل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو زمین کے لیے کیل اور میخ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور لگا رکھا ہے، اور یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے بعد، اپنے کلام کے بعد جو دوسرا کلام اور جو دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھائی سے برتاؤ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی پرستش کرو، اس کے علاوہ کسی کی مت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بعد آیت ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں، امت محمدیہ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 6 درجات بتائے ہیں والدین سے متعلق، ہم کیسے رہیں ان کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں، اچھائی سے پیش آئیں، اور دوسری بات کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ان کے بات میں یا ان کے بڑھاپے کی وجہ سے یا ان کے عمر کی درازگی کی وجہ سے اگر کچھ ہم کو بار بار کہیں یا کچھ ہم کو نصیحت کرے تو ہم ان کے ساتھ بدظنی سے پیش نہ آئیں اور نہ ہی بد کلامی سے پیش آئیں، یہاں تک کہ ان کو اف تک نہ کہیں۔ یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے میں خالق اور مالک ہوں تو میری ہی عبادت کرو، میری ہی پرستش کرو،
میرے ہی سامنے تم سجدہ ریز ہو، مجھ ہی سے تم دعائیں کرو، مجھ ہی سے اپنی ضروریات مانگو، مجھ ہی سے تم التجائیں کرو، میں تمہارے تمام ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک کو، یعنی میرے علاوہ تم کسی کو پوجو، تم کسی کو مشکل کشا سمجھو یا تم کسی کو حاجت روا سمجھو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ جو دنیا کے اندر تخلیق ثانی کے طور پر ہمارے وجود کے لیے، ہماری پرورش اور ہماری تولد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو لگایا ہے۔ یہ والدین ہمارے تخلیق ثانی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے پیدا کرنے والا، اللہ ہی ہے خالق، اللہ ہی ہے مالک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پر دنیا کے اندر ایک اپنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بنایا ہے، نظام بنایا ہے۔ اس نظام کے تحت والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ہمارا اور اپنا وجود والدین کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے میں شرک کو اور کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے والدین کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، احسان کرو، احسان کے علاوہ کوئی، یعنی احسان کرو ان کے ساتھ، اچھائی کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، لیکن ان کے ساتھ برائی مت کرو۔ ان کے ساتھ یہاں تک کہ اگر وہ کچھ کہے تب بھی ان کے ساتھ اف تک بھی نہ کہو، یعنی تکلیف دہ الفاظ، کیونکہ وہ دنیا میں تمہاری پرورش کرتے ہیں، دنیا میں تمہارا وجود لاتے ہیں، تمہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، تمہیں چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، تمہیں ہر اعتبار سے تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہاری تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، تم ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ لیکن آج ہم اپنے زمانے میں دیکھیں، ہم اپنا مشاہدہ کریں، ہم اپنا خود کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے والدین کو دن میں یا ہماری اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ ہم نے ستایا اور کتنی مرتبہ ان کو پریشان کیا اور کتنی مرتبہ ہم نے ان کو جھڑکا اور کتنی مرتبہ ہم نے ان کو برا بھلا کہا، کتنی مرتبہ ہم نے ان کو پریشان کیا، یہ ہم اندازہ لگائیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ میں میرے علاوہ کسی کو تم معبود نہ سمجھو۔ اور دوسری آیت، اسی آیت کے اندر دوسرا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ایسا سلوک کرو اگر وہ والدین اگر تم کو کچھ کہیں تو تم اف بھی نہ کہو۔ اوہ کہتے ہیں، اف کہتے ہیں، یعنی اس سے ہلکا جملہ ہے ہی نہیں، یعنی اتنا ہلکا جملہ بھی ناراضگی کے ساتھ والدین سے نہ کہو، بلکہ اپنے شفقت کے پر بچھا دو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ خدمت کا جتنے مواقع فراہم ہو ان کو غنیمت سمجھو۔ لیکن عزیز ساتھیو، آج ہمارے اندر جوانی آ جاتی ہے، آج ہمارے والدین جو اپنی جوانی کو خون کو اپنا پسینہ بہا کر بہا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی جوانی کے خواہشات کی گلا گھونٹتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف چیزوں کے ہمارے اپنے والدین کئی ایک مسائل سے گزرتے ہیں تاکہ ہم پروان چڑھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی اچھی جئیں، تاکہ ہم اچھے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، تاکہ ہم دنیا کے اندر کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اندر ایسی نرمی، ایسی شفقت اور ایسی ہمدردی ڈالے ہیں کہ وہ والدین کہ بچہ ہوتا معصوم ہوتا ہے، وہ پیشاب کرتا ہے، سردیوں کا موسم ہوتا ہے، لیکن والدین ماں یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اس معصوم سے لخت جگر کو اٹھا کر جہاں اپن سوئی تھی
گرم جگہ سوکھی جگہ اس کو وہاں سلاتی ہے اور خود اس پیشاب اور کچی جگہ میں اور گیلی جگہ میں سو جاتی ہے. سردی کی پرواہ کرتی ہے نہ ہی کسی موسم کی پرواہ کرتی ہے. اپنے بچے کو ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرتی ہے. لیکن عزیز ساتھیوں، جیسے ہی ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمیں پر آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے بازوؤں میں طاقت آ جاتی ہے، جیسے ہم کمانے لگ جاتے ہیں، جیسے ہمارے اندر کچھ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، تو عزیز ساتھیوں ہم اپنے والدین کی کسی اعتبار سے قدر نہیں کرتے، نہ ہی ان کے لیے نہ ہی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا شفقت کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے اپنا مطالبہ کر سکیں. والدین کے اوپر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو ایسا زور پیش کرتے ہیں کہ والدین مجبور ہو جاتے ہیں. ان کے سامنے کچھ اپنے مطالبات رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اپنی ضروریات کو وہ پیش کرنا بھی ڈرتے ہیں، کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں بچہ پریشان نہ ہو جائے. ایسا خوف ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، ہمارا کیسے ہوگا اپنی زندگی کے اندر؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ کیا ہے، اور تو اور کہ والدین کے ساتھ بات کرنے کا انداز ہمارا بالکل جاہلانہ ہوتا ہے، بالکل بے ادبی کا ہوتا ہے. والدین کے ساتھ بات کیسی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کیسا ہم رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ تعلیمات قرآن ہم کو بڑا ہی نرم اور نازک لہجے سے ہمیں سمجھاتا ہے. شریعت محمدیہ ہم کو ہر ایک موڑ پر ہماری رہبری اور تعلیم دیتی ہے، تاکہ مومن ہو، مسلمان ہو تو تمہارا ایمان باقی رہے، تمہاری سلامتی رہے، تم دنیا کے اندر کامیاب ہو، اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس کے اندر بھی تمہاری کامیابی کے میخے گڑ جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو ایک ذریعہ بنایا ہے تخلیق ثانی کا. اگر تم ان کی قدر کرتے ہو، اگر تم ان کی عزت کرتے ہو، تم ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر وہ خوشحالی عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر اس کو امراض جسمانی سے محفوظ فرمائیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عمر درازی پیدا فرما کر اس کے ماتحت تمام لوگوں کو کریں گے، کیونکہ یہ بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کی اطاعت کیا کرتا تھا، ان کی فرمانبرداری کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتا تھا. لیکن جو اولاد اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں کام کر کر یا کچھ کر کر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ نرم رویہ کا اختیار نہیں کرتے، ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں یا ان سے تکلم یا بات کرتے ہیں تو ان سے بڑے ہی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، تو پھر عزیز ساتھیوں ایسے افراد کی دنیا تنگ کر دی جاتی ہے، ایسے افراد کی دنیا کو تنگ کیا جاتا ہے. زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی ہونے کے باوجود دنیا ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. نہ ان کے پاس نہ کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، جہاں وہ جاتے ہیں ٹھوکریں کھاتے ہیں، جہاں وہ اسباب ڈھونڈنے جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں کم ہو جاتی ہے، مختصر ہو جاتی ہے. وجہ کیوں؟ وجہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے میں رب ہوں، میری عبادت کرو، میرے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، تم کسی کو خالق مالک نہ جانو، کیونکہ ان چیزوں کو میں برداشت نہیں کرتا. اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ تم ان کو اف تک نہ کہو. اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے، ان کے ساتھ احسان جتاؤ گے، ان کی خدمت نہ کرو گے، ان کو ستاؤ پریشان کرو گے، یا ان کے ساتھ سب و ستم کرو گے، گالی گلوچ کا معاملہ کرو گے، تو پھر میں تمہارے اوپر ایسا تسلط کر دوں گا، ایسے ظالم اور جابروں کو تسلط کر دوں گا جو تمہارے ہر موڑ پر تمہاری گرفت کریں گے، ہر موڑ پر تمہیں پریشان کریں گے. تمہیں نہ ہی کمانے کا کوئی اسباب ملیں گے، نہ ہی تمہیں کوئی سکون کی زندگی رہے گی، نہ ہی دنیا میں تم سکون سے رہو گے. آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی تم پریشان ہوگے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالدی، والدین وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے جب کہ ماں باپ اس بندے سے خوش ہو.
جس بندے سے ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے تو دنیا آرام سے گزرے گی اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس میں کامیابی کے میخے گاڑیں گے اور کامیاب ترین زندگی گزرے گی وہاں کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جو بندے اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، سخط الرب فی سخط الوالدی، اور سخط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے، ان بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے جس کے والدین ناراض ہو. یعنی جس کے والدین ناراض ہے یا ان کے والدین کو وہ ستایا پریشان کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوگا. جب اللہ ناراض ہوں گے تو دنیا ہمارے اوپر تنگ کر دی جائے گی، دنیا ہم پر پریشان ہوگی. ہم اگر والدین کی قدر و قیمت نہیں کریں گے، ان کی خدمت نہیں کریں گے، ان کی قدردانی نہیں کریں گے تو عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقع فراہم کریں گے کہ ہم دوسروں کے چوکھٹ پر جا کر یا دوسروں کے قدموں میں بیٹھ کر ہم اپنا اعزاز سمجھیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذلیل و وقار کر رہے ہیں کہ کیوں کہ تو اپنے والدین کی قدر و قیمت نہیں کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی وہ چیزیں جاری فرما دیتے ہیں کہ دوسروں کا محتاج کر دیتے ہیں. ایسے ذہنی اعتبار سے انسان کو ٹارچر ہوتا ہے یا ایسا پریشان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے قدموں میں جا کر بیٹھتا ہے. دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کی چاپلوسی کرنا یا دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا اس کا وتیرہ بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس موقع پر والدین کی خدمت تھی، جس موقع پر والدین کے ساتھ حسن سلوک تھا، جس وقت والدین کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا تھا، اس وقت اس نے ان کو ٹھکرایا تھا، ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا، ان کو سب کو ستم کیا گیا تھا، ان کے بعد ان کے اوپر ہاتھ اور لکڑی اٹھائے گئے تھے، ان کے اوپر گالی گلوچ کیے گئے تھے، ان کو ذلیل و خوار کیا گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کی موت سے پہلے ایسا ذلیل و خوار کریں گے کہ وہ دنیا ہی کے اندر پریشان ہوگا. یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو عزیز ساتھیوں ہم اپنے آپ کی زندگی کو سمجھیں کہ اگر ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں خود کی اپنی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ خود اگر ہم اپنے آپ کی قدر نہیں کریں گے تو کوئی اور دوسرا ہماری قدر کرنے والا نہیں ہوگا. ہماری قدر یہاں یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارے اوپر کچھ شرائط ہے، کچھ قانون ہیں، کچھ نظام الہی ہمارے اوپر لاگو ہے اور شریعتی تعلیمات ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے. تو عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے ان تعلیمات کو فالو کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے وہی کام کریں. تو وہ کام اگر ہم کریں گے تو عزیز ساتھیوں یہ خود کی ہماری قدر ہے، خود کی ہماری قدر ہے. اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں گے تو پھر ہماری اولاد ہماری قدر کرے گی، ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی، ہماری اولاد ہماری بات سنے گی، ہماری نسل ہم کو پہچانے گی، ہماری قدر کرے گی. ہمیں بھی وہ حالات سے گزرنا ہے جو ہمارے والدین اپنے حالات سے گزر رہے ہیں. یعنی ان کے اندر ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، ان کے اندر بات کرنے کی کوئی ایسی حوصلہ ہمت نہیں ہے کہ وہ جھڑجھڑاپن آ جاتا ہے، ان کے اندر غصہ جلدی آ جاتا ہے. ہم ان چیزوں کو برداشت کریں کیونکہ ہم کو بھی ان مراحل سے گزرنا ہے، ہم کو بھی ان راستوں سے گزرنا ہے. لہذا وہ راستوں کو ہم خود ہموار کرنا ہے کہ ہماری اولاد اس عمر میں پہنچنے کے بعد ہماری قدر کرے. کون ایسا ہے بندہ کہ میری اولاد میری قدر نہ کرے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میری عزت نہ ہو؟ کون ایسا بندہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت نہ کی جائے؟ کوئی ایسا نہیں ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑے القاب سے پکارا جائے، مجھے بڑے مقام پر بلایا جائے، میری عزت کی جائے، میرا مقام رکھا جائے. یہ ہر ایک چاہتا ہے لیکن اس کے اسباب کو تلاش نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو عزیز ساتھیوں والدین کے ساتھ ہم جتنا اچھا رویہ رکھیں گے دنیا ہمارے ساتھ اتنا اچھا رہے گی، اولاد ہماری اپنی قدر کرے گی. اگر ہم اپنی آپ کی قدر کرنا یہاں یہ ہے کہ اگر والدین باحیات ہے، خدمت کا موقع ہے تو اس کو غنیمت سمجھیں. ان کے کسی ایسے الفاظ کو یا جھڑجھڑے پن کو یا غصے پن کو ہم یہ نہ سمجھیں
کہ ہم ان کو غصہ کر رہے ہیں یا اف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اف لکم، کہ ان کو اف تک نہ کہو. یعنی جتنا ہلکا لفظ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہلکا لفظ استعمال کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اف تک نہ کہو. لیکن آج دیکھیں کل کی بات ہے کہ ایک بندہ فون کیا، اس نے کہا کہ میں نام لے کر بول رہا ہے کہ میں ربانی کا بیٹا بات کر رہا ہوں. حالانکہ اس کو جانتا ہوں، اس کے خاندان کو جانتے ہیں، لیکن وہ ایسے الفاظ سے اپنے باپ کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ میں ربانی صاحب بول سکتا تھا، یعنی قدردانی کے الفاظ ادا کر سکتا تھا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں اور ان کی ایسی تعلیم و تربیت کا نظام رکھیں کہ تاکہ ان لوگوں کے اندر اخلاق آئے، وہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے والدین کا مقام کیا ہے. اگر ہم اپنے والدین کی قدر و عظمت سمجھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عظمتوں کو برقرار رکھے گا، ہمارے مقام اور مرتبے کو برقرار رکھے گا. کیونکہ آج زمانہ جو چل رہا ہے وہ عجیب زمانہ ہے. وہ ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ کہا جاتا ہے ناصیحہ نصیحت نہ کر دل میرا گھبرائے ہے، ناصیحہ نصیحت نہ کر میرا دل گھبرائے ہے، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، اگر کچھ کہا جائے ارے بس بڑی باتیں کر رہے ہو لہذا آپ اپنا عمل کریں. لیکن آج ہم اپنا گریبان نہیں دیکھتے، آج ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو عزیز ساتھیوں، میرا خود کا اپنا جائزہ ہونا ضروری ہے کہ میں نے اپنا رویہ کیسے رکھا ہوں. تو اپنے والدین کے ساتھ رویہ، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ ہمدردی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کل کے دن ہم انہی مراحل سے گزرنا ہے، انہی راستوں سے ہم کو بھی گزرنا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی عافیت کے ساتھ رہیں، ہماری بھی عزت کی جائے، ہمارا بھی کوئی مقام ہو، ہمارا بھی کوئی مرتبہ ہو. تو آج کے دن ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ احسان سے پیش آئیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کے ساتھ گالی گلوچ سے بات نہ کریں، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ عظمت کریں، ان کی قدر کریں، ان کے پاؤں میں بیٹھیں، ان کی خدمت کریں. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نچھاور کر دیں، اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، اپنے جان کو اپنے والدین کے لیے ہر اعتبار سے قربان کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آئی فرمائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باحیات ہے اور خدمت کا موقع ہے لیکن وہ کافرہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا عمل اس کے ساتھ یہ ہے کہ تو اس کے کام اور اس کے کفریہ اعمال میں تو شریک نہ ہو، لیکن تیرا فرض یہ بنتا ہے کہ تو اس کی خدمت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولاد کا حق جو ہے وہ حق تو ادا کرنا اولاد کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے. چاہے کہ آج ہم اپنی شریک حیات کی خاطر ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والدین کو برا بلا کہتے ہیں، کئی ایک مسائل سے پیش آ جاتے ہیں. تو عزیز ساتھی کتنی بری بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، والدین کی قدر و عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائے اور ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جو احباب سنت نے بڑے سنتیں پڑھی.